آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، 10واں رکوع، آخری رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اس کی 117 تک ہم نے آیات پڑھی تھی اور 118 سے انشاءاللہ تعالی ہم آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 117 ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ وما اور نہیں، کانا ہے، رب کا رب تیرا، لیہلک القریٰ کہ ہلاک کرے، قریٰ قریہ کی جمع ہے، بستیوں کو، لظلم ظلم سے، وَأَهْلُهَا جبکہ اہل بستی یعنی اس قریہ میں رہنے والے لوگ، مصلحون اصلاح سے ہے، نیکوکار ہیں۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بلا وجہ ناحق تباہ کر دے، جبکہ اس کے بستی کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ دیکھیے ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں نا، اس میں گزشتہ بستیوں کا ذکر تھا، قوم عاد، قوم سمود، ہے نا جی۔ یہ ایکچولی اسی پیرائے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسی جی کسی بستی کو تباہ و برباد کر دیا، یعنی جو کفر نفاق میں پڑے ہوں، بدعمالیوں میں پڑے ہوں، اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے۔ اب وہ رسول کی بات نہ مانے، تکذیب رسول، تب بھی فوراً نہیں آتا عذاب، مہلت دی جاتی ہے، سال ہر سال محنت کرتے ہیں رسول، لیکن جب وہ بالکل لاسٹ سٹیج پر آ جاتی ہیں کہ جی ہم نے ماننا ہی نہیں، اور اس طرح چیلنج کریں کہ اتنا
ما تعیدنا ہیں جو تم کہہ رہے ہو نا عذاب جاؤ لے آؤ دیکھتے ہیں ہم نا. پھر یہ جو ہے حجت تمام ہونے کے بعد، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس انداز میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ بستی والے مسلمون ہوں تو میں تو نہیں تباہ کرتا، تو کیا فلسطین والے مسلمون نہیں تھے؟ وہ تو تباہ ہو گئی ہے. کوئی شاید بلڈنگ بچی ہو، کھنڈرات بنا دی ہے انہوں نے. تو 2-3 دن میں اتنی ہیوج بمبارمنٹ کی ہے، سبھی تباہ کر دیا. میں تو وہ دیکھ رہا تھا BBC، کمال ہے، یعنی دور تک وہ ساری عمارتیں گرا دی ہیں انہوں نے، وہ تباہ ہو گیا. تو معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہم بستی کو ہلاک نہیں کرتے کہ اس کے رہنے والے جو ہیں وہ نیک و کار ہوں. تو معاذ اللہ وہ تو انبیاء کی سرزمین تھی، ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہاں کے رہنے والے نیک و کار نہیں تھے. مسجد اقصیٰ قبلہ اول، اس کی سرزمین کی تو عظمتی بات اور ہے. یہ ایک نیا پرسپیکٹو بن جاتا ہے کہ وہ لینڈ کا وہ انہوں نے آ کر زمین پر قبضہ کر لیا. لڑائی تو اس وجہ سے ہو رہی ہے نا، اس میں وہ چیز تھوڑی ہے تکذیب رسول یا وہ جو فیکٹرز ہے، یہ بس زمینوں کہ اس کا ہے، وہ انہوں نے آ کر زبردستی قبضہ کر لیا اور اب وہ اور ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ اور ایکسٹریم خالی کر دو اور مار دیں گے. دیکھو نا یار، اللہ اکبر، وہ ہے نا قابض ہے نا، قبضے کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی سلطنت ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بس اللہ رحم فرمائے، یہ وہ سیاست کی معاملہ شروع ہو جائے گا. لیکن میں اس آیت کے پرسپیکٹو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. سر آپ کچھ فرما رہے تھے. ہاں نہیں بس ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ اللہ کا اس لحاظ سے ہے نا، ایک اللہ نے وہ بھی قانون بنایا ہوئے نا. نہیں دکھ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے یار. یہ ریئلی وہ جب سین دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے خونہ خون اور وہ برا حال نا، عورتیں، وہ ہے. ایون جو ایویکویشن ہے اس راستے پہ بھی بمبارمنٹ ہو رہی ہے. میں نے دیکھا وہ بستر وہ بیگ اٹھائے ہوئے، الٹیمیٹم یہ نا چھوڑ دو، وہ جا رہے ہیں وہاں پر بھی مارا جا رہا ہے راستے میں ہی نا. کدھر جائے بندہ یار، نکل بھی نہیں سکتا. بہت برا حال ہے، بہت ہی. اللہ اکبر. یہاں سے نکل جائیں تو پھر ادھر نہیں ماریں گے. ہاں وہ والا باقی نارتھ والا ایریا جو ہے ساؤتھ سے ادھر ہاں جائیں گے، ہاں وہ ادھر نہیں ماریں گے، ادھر بھی تو ماریں گے نا. ہاں پھر سارا ہی مارنا چاہتے ہیں وہ تو سارا قبضہ. ان کا گریٹر اسرائیل کا جو ڈیزائن ہے، میپ ہے، وہ تو مدینہ تک آپ پہنچ گئے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں وہ سیز فائر نہیں کرا سکتے یار. کم از کم یہ خونی جو ہے جنگ، اس کو تو رکوا دیں نا. چاہتے نہیں، وہ تو پارٹی ہے اس میں. بس یہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. بہت تکلیف دہ بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات فرمائی گئی. اگلی آیت میں بھی دیکھیں اللہ کا ایک بہت بڑا قانون ہے. یہ سارے قوانین اللہ کی سنت ہوتی ہے، ایک اللہ کا قانون، وہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں میرے لیے کیا مشکل تھا کہ امت واحدہ بنا دیتے، ایک دین ہوتا. ابھی یہی ہے نا، وہ کافر ہے وہ مومن ہے، ان پر رسول بھیجے جا رہے ہیں یار ایمان لے آؤ، غلط چھوڑ دو سارے کو. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار. اللہ ایسے دن پھیر دیتا کہ سارے. اللہ نے کہا کہ یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے. ہم نے تو کائنات بنائی اسی لیے ہے کہ اس میں ہم انسانوں کو بھیجیں اور ان کو اختیار دیں کہ اپنے مرضی سے راستے کا انتخاب کرو، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. کہا یہی امتحان ہے، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. اور وہ جو 2 راستے ہیں نا، اچھا اور برا، یہی ہوتا ہے نا. تو کہا برے میں بھی اٹریکشن رکھ دی، فیسینیشن، ورنہ تو کوئی ادھر جاتا ہی نہ. بار بار آتا ہے نا، زینا، مزین کر دیا اللہ نے، خوبصورت بنا دیا، خوشنما بنا دیا برے راستوں کو بھی. اب اس کے باوجود اپنے نفس کو روکنا کہ یار یہ دیکھنے میں برا وہ اچھا لگ رہا ہے، فیسینیٹ کر رہا ہے، لیکن برائی بہت ایسی. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. ابھی اس میں آئے گا بھی کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی ٹیسٹ کے لیے تو اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، آیت نمبر 118.
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ولو اور اگر شاء چاہتا ربو کا رب تیرا تو لجعل الناس، جعل ہوتا ہے نا بنانا، اس کے ساتھ دیکھیں لام آ گیا شروع میں، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو ضرور بنا دیتا الناس امتم واحدہ، تمام لوگوں کو، ناس انسان ہیں، قل اعوذ برب الناس نہیں آتا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عوام الناس، اچھا لوگوں کو امتم واحدہ بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا، ولا یزالون، یہ کیا ہے ولا یزالون، یہ لا اور یزال، یزال جو ہے یہ زوال نہیں ہوتا، زوال عروج و زوال، تو لا آ گیا نہیں، تو جس کو زوال نہیں تو یہ ہمیشہ کے معنوں میں آتا ہے، اکٹھا پڑھیں اس کو، لا یزال ہمیشہ، ہمیشہ کے معنوں میں، تو ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ ہی مختلفین اختلاف کرنے والے رہیں گے، ہاں، الا من رحم ربک، الا سوائے من جن پر رحم کیا رب کا تیرے رب نے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ایسا کیوں کیا، یہ وجہ بتا دی کہ ہم نے امت واحدہ کیوں نہیں بنایا، سب کو ایک ہی دین پر قائم کیوں نہیں کیا، کہا یہی تو ہم نے ٹیسٹ کرنا تھا، وَلِذَلِكَ، اسی لیے تو خَلَقَهُمْ، پیدا کیا ان سب کو اللہ نے، وَتَمَّتْ، تمت تمام سے، تمام پورے کرنے کو کہتے ہیں نا، کام تمام کر دیا، پوری ہو گئی، کلمۃ ربی کا، کلمہ بات، ربی کا تیرے رب کی، تیرے رب کی بات، تیرے رب کی بات کیا تھی وہ آگے بتا دیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یہ وہی سورہ بقرہ میں یہ ہے جب وہ حبوط آدم کا قصہ ہے نا، حضرت آدم اور ابلیس ہیں، جب ابلیس نے چیلنج کیا کہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور کسی کو سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا، اللہ نے کہا میں نے بھی جب حجت تمام کر دی، جو تیرے کہنے میں آئیں گے پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالوں گا، بھر دوں گا میں، جن کو بہکانا ہے بہکا دے، ساتھ ہی اللہ نے وہاں یہ بھی کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، تو چیلنج جو کر رہے ہیں نا، اللہ اکبر، ہے نا جی، ہاں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ، لَأَمْلَأَنَّ، دیکھیں لام آ گیا، ضرور میں بھر دوں گا، یہ دیکھیں یہ جو ملو آتا ہے نا، قال الملو، کہا سرداروں نے، روٹ ورڈ وہی ہے، ہم سردار کرتے ہیں ملو، بھرے ہوئے، یعنی کھاتے پیتے لوگ تو سردار ہو گئے، روٹ ورڈ وہی ہوتا ہے، یہ لَمْلَأَنَّ، ہاں وہاں بھی ہے میرا خیال ہے کسی صورت کے آخر میں کہ ملء الارض ہیں، وہ زمین بھر وہ سونا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے بطور فدیہ کہ کسی طرح جان بچ جائے، اللہ نے کہا کچھ نہیں چلے گا وہاں، اول تو وہ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو دنیا کا معاملہ، وہاں کون دے سکتا ہے، لیکن بتایا ہے کہ یہ جذبات ہوں گے جو دنیا میں اکٹھی کرتے رہتے ہیں نا دنیا کو، کہاں وہ کہیں گے کہ دنیا بھر کا، زمین بھر سونا، اور اتنا ہی اور بھی وہ اللہ کو دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، لَأَمْلَأَنَّ، لام آ گیا ضرور کے لیے، ضرور میں بھر دوں گا، یہ حمزہ املانہ ہو گیا نا، تو یہ میں کے معنوں میں، ملء ہوتا ہے نا بھرنا، ملء ہے، اچھا یہ دیکھیں آپ
इसको मिलाएं, ला अन्ना है। अच्छा ये लाम और नून आ गया, ये असलूब है अरबी के, शुरू में ये लाम आ जाए और ये आ जाए, ये बहुत, ये सुपरलेटिव बन जाता है, लाजमन। बहुत लफ्ज़ हैं, लतुसअलुन्ना लतुसअलुन्ना यौम अज़िन अनिन नईम लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, तो ये लाजमन हो गया। ये मुज़ारे की अलामत है मैं, और ये मिलुल अर्ज़ा, ये भर दूंगा, भर दूंगा। लाजमन मैं भर दूंगा, किसको? जहन्नम को भर दूंगा तुम लोगों से। इस तरह है लामलान्ना, लाजमन मैं भर दूंगा जहन्नम को। ये वहाँ है ना सूरह काफ में, सूरह काफ में सूरह 50 नंबर है, इसकी आयत 30 पढ़े। जहन्नम पुकार उठेगी, हल मिन मजीद, अभी क्या और भी हैं, वहाँ पर है हल मिन मजीद, ये अल्फाज हैं, बड़े सख्त अल्फाज हैं, सूरह काफ में, सूरह काफ की आयत 30 में। तो जहन्नम पुकार उठेगी, ये धड़ाधड़ फौज दर फौज आ रहे हैं, तो हल में मजीद, अभी और भी हैं, अल्लाह अकबर हैं। अच्छा जी, तो लामलान्ना, ज़रूर मैं भर दूंगा जहन्नम को, मिनल जिन्नति वन्नासी। ये देखिए दोनों का जिक्र आ गया, क्योंकि ये दोनों मखलूक जो है मुकल्लफ है। सूरह रहमान पढ़ें तो दोनों से एड्रेस है, या माशरल जिन्नी वल इंसी, जिन्नात में और इंसानों में, दोनों में ही अच्छे और बुरे हैं, दोनों की ही जवाबदेही है, दोनों मुकल्लफ। लेकिन जिन्नों की दोज़ख जो है वो डिफरेंट होगी। नहीं, कहा जाता है कि रसूल भी जिन्नात के लिए यही थे और जन्नत जहन्नम भी वही होगी। क्या करें, हाँ? हाँ, तो वो आग उन पर करेगी, असर करेगी। अब देखें ना आप हाँ, नहीं, इसकी एक मिसाल आप देखें, इसकी एक मिसाल देखिए। कहा जाता है ना इंसान को मट्टी से बनाया है, तो आप मट्टी, सख्त मट्टी का जोर से मारे, होगा मट्टी का बना हुआ है, इसको क्या होगा पता लग जाएगा, क्या होगा, मार के देखें आप, मट्टी का जोर से उसके सर पर मारे तो मट्टी के बने हुए को भी लगेगा, तो करके देखे तजर्बा मट्टी तो इसी तरह आग भी आग पर असर करे, ये ऐसी बात नहीं है, ये भी अल्लाह के काम है। अल्लाह उसमें क्या शिद्दत पैदा कर देंगे और क्या हुआ। हमने उनको उससे आग का जो शोला उससे पैदा किया, शोला, अब हमारे अकल में बात जा ही नहीं सकती। हाँ। वो शोले से क्या पैदा हुआ होगा, और जिन और अकल पैदा हो जाना उस शोले से। अच्छा वैसे ये भी देखें, जो शोला है ना, हाँ, उसकी लपट जी ज़्यादा गर्म होती है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लपट में बहुत तेज़ी होती है। सर उसे शोला ही कहते हैं ना। हाँ, शोला ही कहते हैं। ऊपर धुआं है, हाँ बीच में शोला आता है। हाँ, शोला आता है, हाँ, वो बहुत सख्त होता है। शोला कहते हैं, हाँ। जिसे लपट भी लिखा जाता है। हाँ, लपट भी, हाँ, वरना ऐसे एग्जैक्टली, हाँ, बहुत सख्त गर्म होता है। उससे पैदा किया गया तो हमारे अकल में तो जा ही नहीं सकती बात। हाँ, एग्जैक्टली यार, आपसे क्या मुंह बना होगा, कैसे उनके हाँ, ये भी बात आप सही कह रहे हैं। छोटे के सबसे कुछ नीची वाले जो होते हैं जगह, वो नीली सी, वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। उसके बाद फिर वो धुआं होता है। वाकई हैं। ये तीन मखलूक हो गई ना, नूरी, नारी और खाकी, तीनों मखलूक हैं। नूरी मलाइका, नूर से बने, नारी शयातीन, खाकी इंसान, नूरी नारी खाकी। जिनों में जो फर्क है, कोई अच्छे जिन और दूसरे जिन, हाँ ठीक है ना, हाँ तो वो जो अच्छे हैं, हाँ हाँ वो किधर जाएंगे, जन्नत। अंदर जाएंगे हाँ, जन्नत में जाएंगे बिल्कुल, जाएंगे तो अच्छे जन्नत। हाँ, अच्छे जन्नत में जाएंगे यार। नारी होंगे। आप सूरज दिन पढ़े ना, उसमें बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, हाँ, अपने जाएंगे बिल्कुल, अल्लाह अकबर। बड़ा उसमें खूबसूरत बातें हैं, दिल ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। नहीं, वो आप देखें सूरह शायद आकाफ में हैं कि फजर की नमाज में किरत बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है ना, तो शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो जिन्नात का ग्रोह
جنات کا گروہ گزرا تو آواز سنی وہیں رک گئے، اور یہ قرآن کی کشش ہے، رک گئے اور بڑا غور سے اہتمام سے سنا، واپس جا کر اپنی کمیونٹی میں کہا کہ آج ہم نے کمال کا ایک کلام سنا ہے، یہ جا کر کہا، تبلیغ کی انہوں نے یار، یہ آقاف میں، یہ سورہ جن میں، اچھا جن میں ہی ہے، جن میں ہی ہے، تو یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ واپس جا کر انہوں نے اپنے ان سے کہا وہ ایمان لے آئے، ایسا ہے نا، ہاں ایمان لے آئے، تو یہ ہے نا قرآن نے، لیکن یہ اللہ کی دیکھیں گے کہ جن کی نظر نہیں آنے ہاں وہ ایک دم ایک انسانی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل، یہ اللہ کی شان ہے. نہیں میں نے دیکھ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اب یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ تینو میں دیکھ رہے ہیں، اب یہ آپ کا خود وہ ہے کہ ساتھ ہی کا تینو، لیکن انہوں نے بڑا برجستہ کہا تھا میں تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. یہ بڑا یعنی اسپونٹینیس ہے ویسے یہ نا. اب یہ سمجھنے والا سمجھ لے کہ کون سی. اللہ اکبر. پھر اگلی سٹیج پر جائیں گے کہ میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، اللہ اکبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں، فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، یہاں سے بات چلی تھی، جنوں اور انسانوں میں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اجمعین جمع سے ہے سارے کے سارے. تو آیت مبارکہ، یہ دونوں آیت دیکھیں کٹھی ہیں، مختلفین پر لا ہے، آپ دیکھیں جو لکھا ہوا ہے نا، یعنی کنٹینیوٹی ہے. 118 اور 119 اس میں کہا یہ گیا کہ آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیا نا، آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی دین پر لگا دیتا، ایک امت بنتے، ایک منہج، ایک ملت ان کی ہوتی. لیکن کہا نہیں، ایسا نہیں کیا ہم نے، کیونکہ ہم زبردستی ایسا کرتے نہیں، یہ ہماری حکمت نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مختلفین، اختلاف کرتے رہیں گے، یہ ان کا، ہم نے کہا اپنا اختیار، اپنی مرضی استعمال کرو، جو کر سکتے ہو کرو ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جن پر اللہ رحم فرمائے گا وہ پھر غلط راستے کو چننے سے باز رہیں گے. وہ صحیح رہیں گے، دونوں راستے ہیں نا. اور کہا کہ اسی ٹیسٹ کے لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، یہی امتحان ہے. اور اب رہا یہ کہ جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں، فوراً ہی کیوں نہیں مار دیا ان کو اللہ نے؟ تو کہا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ پوری ہو کر رہے گی کہ جو نہیں مانیں گے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کو بھر دے گا اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ ویسے بڑا اہم موضوع ہے، امت واحدہ والا جو ہے نا، یہ پورا قرآن پڑھے، یہ بہت سی جگہ ہے. دیکھیے اس میں کیا بات کہی گئی، گہرائی کی بات ہے. کہا اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انسانوں کو زبردستی، بالجبر، وہاں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ معنی. اچھا، تمام انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا ہے، لیکن اس کائنات کی تخلیق اور اس کائنات میں انسان کو بھیجنا، کہا اس کا تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو اچھے برے کی پہلے تمیز سکھا دی جائے. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے الہام کر دیا اچھا کیا ہے برا ہے، سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد رسول اور کتابیں بھی بھیجی، اللہ نے کام اپنا پورا کیا اہتمام کے ساتھ، اچھے برے کی تمیز سکھا دی. اور پھر کہا کہ ہم نے ان کو یہ موقع دیا کہ اپنا اختیار، اپنا ول، اپنی مرضی کو استعمال کریں اور سلیکٹ ایدر ون،
جو بھی دونوں میں سے راستہ چاہتے ہو اختیار کر لو. کہا دس از دا ٹیسٹ. یہ جو کہا نا وَلِذَالِکَ، اسی لیے خلقہم پیدا کیا، یعنی اسی انتخاب اور اختیار کی جو آزادی ہے نا امتحان کے لیے، اسی کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. یعنی امتحان کیا ہے؟ امتحان یہی ہے کہ اگر تو اپنی مرضی اور اختیار کو ٹھیک استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جنت کہاں آتا ہے. یہی ہے نا آخرت میں جنت جانا. اچھا اس کا غلط استعمال کرتا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اختیارات کسی کو ملے نا، بادشاہ بنے اختیارات، بعض دفعہ وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اتھارٹی کا. ہاں یہ بھی قابل گرفت ہے، پکڑ ہے، یہ غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھو یہ مرضی اور اختیار، اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ پھر خود ہی اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار بنا لیتا ہے. اس امتحان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اس کے اختیار کے بغیر زبردستی ایک راستے پر نہیں رکھا ہے. امت واحدہ اس لیے نہیں بنایا. تو یہ موضوع بہت سی جگہ ہے، اور یہ جو ہے وہ انسان کا اختیار، اگر انسان کو اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر تو ٹیسٹ ہی بے معنی ہو جاتا. ٹیسٹ یہی ہے، یہ بات کہی ہے. اچھا جی، اگلی آیت میں کہا یہ جو گزشتہ قوموں کا ہم واقعات آپ کو سناتے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں. اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہے نثبت بہ فؤادک، ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں کہ ان قوموں پر بھی رسول بھیجے تھے، ان قوموں نے بھی رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا، نہیں مانا. تو اسی طرح یہ قریش مکہ کفار بھی آپ کو جھٹلا رہی ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے. آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، ہاں، کیونکہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور کہا دیکھو اب آپ کو ہم نے حق عطا کر دیا، قرآن حکیم. یہ اس میں بڑی نصیحت ہے، موعظہ، اس میں بڑی یاد دہانی ہے، ذکرہ. تو اس کا پرچار کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو آیت 120 ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَكُلًّا، ہر چیز کو، کل کے کل، نقص قصے سے ہے. قصہ کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا ہی ہوتا ہے نا. نون مضارع کی علامت آ گئی. جیسے نعبدو، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، آپ پر، من انباء الرسل، انبا نبا کی جمع ہے، رسل رسول کی جمع ہے. جیسے کتب کتاب کی جمع، تو رسولوں کی خبریں. یہ جو 6 قوموں کا پڑھا تو یہ رسولوں کی خبریں تو ہیں نا. رسول حضرت ہود، حضرت صالح، سارے رسول تھے. حضرت شعیب، حضرت لوط، سب انباء رسول تھے. ماں وہ چیز کہ نثبت، اثبات ہوتا ہے نا، ثابت قدمی، یہ وہ ہے مضبوط کرنا. تو ہم مضبوط کرتے ہیں بہی، اس کے ذریعے، فؤادکا، آپ کے دل کو، وجاءک، اور آ گیا ہے آپ کے پاس، فی ھذہ الحق، اس حق میں، وموعظۃ، نصیحت. فی ھذہ الحق یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے، اس قرآن میں، وموعظۃ، نصیحت، وذکرہ، یاد دہانی، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو آیت میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گزشتہ قوموں کے واقعات آپ کو سنائے ہیں وحی کے ذریعے، رسولوں کے حالات بتائے، انباء رسول، تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ تاکہ ان واقعات، ان قوموں کے ذکر سے ہم آپ کا دل جو ہے نا مضبوط کر دیں. نثبت بہ فؤادک، اور کہا ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، اور قرآن سے ہی آپ کو حق کا علم ملا ہے. فی ھذہ الحق،
اور کہا کہ جو ایمان والے ہیں نا، جو اس پر ایمان لے آئے قرآن پر، آپ کی رسالت پر، تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے، موعظہ اور یاد دہانی ہے، یاد دہانی ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب دوسرا گروہ کون سا رہ جاتا ہے؟ وہ جو ایمان نہیں لائے، یہ ایمان والے ہیں، لا یؤمنون۔ تو لا یؤمنون کا اگلی آیت میں آ گیا 121 میں، تو کہا جو اتنے واضح احکام کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، اور آپ نے کما حقہ کوشش کی ان کو راہ حق بتانے کی، نہیں مانتے وہ، تو ان سے پھر یہ کہہ دیں اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، ہے نا جی۔ ہاں، وقل، اور کہہ دیجئے کن سے؟ للذین لا یؤمنون، للذین ان لوگوں سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، عمل سے ہے، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بالکل جس انداز میں وہ کافرون میں کہا ہے نا، سورہ کافرون، لکم دینکم ولی دین، ہاں جب نہیں مانتے تو پھر یہی ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا۔ جانا تو ہاں، جب کچھ نہیں مانتے جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا یار، اگر اتنی ضد ہردرمی ہے کہ نہیں ماننا، ایک بشر، ایک انسان حد الوسع کوشش ہی کر سکتے ہیں نا سمجھانے کی، تم نے نہیں مانا، تو لکم دینکم ولی دین، یہ وہی بات ہے کہ اعملوا علی مکانتکم، اور پھر تو جو تم کر رہے ہو کرتے رہو، شرک، نفاق، جو بھی غلط کام، انا عاملون، ہم اپنا کام کریں گے، کیونکہ ہمارے ذمے اللہ نے لگایا ہے کہ توحید اور یہ سارا جو احکام ہیں یہ لوگوں تک پہنچاؤ، تو وہ کرتے رہیں گے۔ اب رہا اینڈ رزلٹ، تو کہا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر اللہ کا آ جائے گا حکم، وانتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی ہیں، دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سورہ مبارکہ سورہ ہود کی آخری آیت ہے، 123 نمبر، اس میں کہا کہ اللہ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے، ارض و سما کی وہ چھپی ہوئی باتیں بھی، غیب کی باتیں بھی وہ جانتا ہے، سارے معاملات اس کے اختیار میں ہیں، تو اسی ذات کی عبادت کرنی چاہیے۔